کیوں اس پارٹی کو آپ نے منتخب کیا یا اس میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے ایک تو میرا دستبردستہ سلام حضرت ارشاد عارف صاحب کو، میرے بزرگ ہیں اور آپ میرے بھائی ہیں. میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فی الوقت صحافی حضرت ارشاد عارف صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ بڑا اعزاز ہوا کرتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا کہ پچھلے 6 برس میں بالکل لا تعلقی کا سکوت رکھا، بلکہ سیاست سے، اور بالکل کنارہ کشی کر لی، کیونکہ وہ کانشنس جو تھا وہ کلیئر نہیں تھا. وہ ایپیٹائٹ جو ایک پولیٹیکل ورکر کی ہوا کرتی ہے وہ میسر نہیں آ رہی تھی وہاں پر، اور باقی دوسری جگہوں پر بھی جہاں سے بہت میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں جس طرح باقی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے زعماء کا شکر ادا کروں، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ بارہا یہ کہا، بلکہ کچھ بزرگوں نے تو جو بڑے بزرگ ہیں میرے وہاں، انہوں نے بڑی غصے سے کہا کہ تم کیوں نہیں یہ کرتے اور آ جاؤ ادھر اور یہ کام کرو. لیکن کانشنس تھا جو بہت تنگ کر رہا تھا پچھلے 12-15 برس، اور پھر وہ اس نے کہا کہ نہیں، اب یہ کام اس طرح نہیں چلے گا، گھر بیٹھ جانا بہتر ہے. اور پھر 2-4-10 دوست اکٹھے ہوئے آج سے 1.5 سال پہلے، تو ایک کانسیپٹ جو دماغ میں آیا وہ یہ تھا، جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے. کوئی کنونشنل پولیٹیکل پارٹی بنانے کا کوئی تک نظر نہیں آ رہا تھا زندگی میں، تو ایک ایسا ادارہ بنانے کی کوشش کی گئی ان 1.5 سال میں. تمام تر دوست جو وہاں اس دن موجود تھے، ان کا کچھ تک کا تعلق PTI سے ہے، کچھ کا MQM سے ہے، کچھ کا مسلم لیگ نون سے ہے. تو سوچ یہ تھی کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو کم از کم ہمارا نہ کہلا سکے. ایک ایسا ادارہ، سیاسی ادارہ ہو جس میں جو بھی آئے اس کو یہ امید ہو کہ کل کو وہ اس کے نمبر 1 تک پہنچ سکے، اور ایک ایسا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کریٹ کر دیا جائے جو یقیناً پولیٹیکل پارٹی کا کردار تو ادا کرے، لیکن جب وہ فیلڈ میں جائے تو وہ اس کے پاس یہ سب سے بڑا کریڈٹ ہو کہ وہ ڈیموکریٹک نارمز جو پولیٹیکل پارٹیز فالو نہیں کرتی، ان کی morality کی انتہا معراج پر جا کر اس کو امپلیکیٹ کیا جائے. 2-3 مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. سب سے بڑی اس کی مثال یہ کہ ہم نے قانون بنا دیا کہ کوئی بھی شخص جو کسی بھی عہدے پہ ہو، چاہے وہ صدر ہو، سیکرٹری ہو، وہ 2 ٹرم سے زیادہ اس کا حقدار ہی نہیں رہے گا. یعنی کہ اگر وہ چاہے بھی اور کوئی چاہے بھی کہ وہ بن جائے تو وہ نہیں بن سکتا. یہ ہم نے لکھ کے الیکشن کمیشن میں اپنا منشور جمع کرا دیا. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب یہ 17-18 لوگ اکٹھے ہوئے، جس میں بہت بڑے بڑے برینز، ڈاکٹرز، انجینئرز، PhDs، سوشل سائنٹسٹس اور پڑھے لکھے پرانے لوگ شامل تھے، تو وہاں پر جب یہ بات ہوئی تو ضروری تھا الیکشن کمیشن کے لیے کہ ہم ایک ایسا سسٹم کریٹ کر کے وہاں دیں جس میں ایک صدر اور ایک سیکرٹری ہو اس آرگنائزیشن کا. ٹو اسٹارٹ آف ود جو فاؤنڈرز گروپ ہم نے بنایا، تو ہم نے اس کی جب باغ دور ڈالی تو شاید حقان عواسی صاحب خوبصورت آدمی ہے، انہوں نے کہیں یہ کہ نہیں کہا کہ مجھے آپ اس کا صدر بنا دیجئے، اور وہ قانون بھی نہیں ہے، یعنی کہ آپ خود اپنے آپ کو پریزنٹ پرپوز بھی نہیں کر سکتے. اور وہی ہوا، ایک صاحب نے ان کو پرپوز کیا، ایک اور صاحب نے مجھے پرپوز کر دیا، اور پھر باقاعدہ 17 لوگوں میں وہ الیکشن ہوا جس میں شاید حقان عواسی صاحب کو تقریباً 11 ووٹ اور خاکسار کو تقریباً 6 ووٹ پڑے، اور وہ الیکشن میں منتخب ہوئے، اور پھر ان کا نام ایز چیئرمین گیا. سو یہ ودن جو آپ کی اپنی سائیکی ہے نا جی، اس کا بڑا مزہ آ رہا ہے. اس کی آپ کی سوچ جو تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو، آپ جواب دے دے کے تنگ آ جاتے تھے، آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا. جی. عام طور پر جو روایت بھی ہے سیاسی اور جمہوری، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹی جب بناتے ہیں تو اس کی ایک جنرل کونسل بناتے ہیں یا اس کا ایک کنوینئر بناتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہاں انتخاب ہوتا ہے. آپ نے 10-15 لوگ اکٹھے ہوئے اور آپ نے انتخاب بھی کرا لیا، منشور بھی بنا لیا ہوگا، رجسٹریشن بھی کرا لی، عہدے بھی بانٹ دیے. تو یہ تھوڑا سا گھوڑے کو تانگے کے پیچھے باندھنے والی بات نہیں ہے؟ حضرت نہیں، اس طرح نہیں ہے. میں میرے خیال میں شاید سمجھا نہیں پایا آپ کو کہ اس آرگنائزنگ کمیٹی کا مقصد صرف اور صرف نمبر 1 جنرل کونسل کو تشکیل کرنا ہے، سینٹرل ورکنگ کمیٹی بنانی ہے، اور اس پھر جنرل کونسل کے بعد یہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی جو کمیٹی آٹومیٹکلی، کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ صرف الیکشن کمیشن کی رجسٹریشن تک تھی سر. اور اس کے بعد وہ جنرل کونسل پھر ایک بار انتخاب کا عمل پورا کرے گی، جس میں جو بھی چاہے گا اس کو پرپوز کیا جائے گا، اور پھر جس کو پرپوز کیا جائے گا یہ اس کا رائٹ ہوگا کہ وہ الیکشن لڑ سکے. جی صحیح ہے، بالکل. اچھا، اب 3 جماعتیں، مقبول جماعتیں یا بڑی جماعتیں اس ملک میں موجود ہیں.
ایک نون ہے آپ کی سابقہ پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی عام طور پر لیفٹ یا بائیں بازو کی ایک جماعت، انقلابی جماعت سمجھی جاتی تھی، اب بھی سمجھی جاتی ہے۔ یہ مسلم لیگ جو تھی یہ دائیں بازو کی جماعت تھی۔ تحریک انصاف اصلاحات کا اور تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی اور اس نے تھرڈ فورس اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا۔ اب آپ کا جو مقصد، مدعا یا ایم آبجیکٹ جو ہے، آپ کا نیریٹو کیا ہے، اور آپ ان تمام پارٹیوں کی توڑ پھوڑ سے ایک نیا ڈھانچہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں یا بالکل نئے لوگوں کو لائیں گے میدان میں؟ ہمارا سب سے بڑی کوشش یہ ہے حضرت کہ ہم صرف اور صرف ان نئے لوگوں کو لے کے آئیں جو اس ملک میں عزت احترام کے ساتھ شرافت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا ایم ہی یہ ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم نے الیکٹیبلز کے پیچھے بھاگنے کے سے پہلے ہی ایک ایسا نظام بنا دیا ہے جہاں پر آنے والے کو آنے سے تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن لانے والے کے لیے ہم نے بڑے سیریس کرائٹیریاز رکھے۔ اس کے لیے ہم نے جو کرائٹیریا رکھا ہے وہ یقیناً ایمانداری، عزت، توقیر، نو بیگیج رادر، اور وہ لوگ جو اس ملک میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکلاء ہیں، جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو نہ تو آگے آنے دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس یقیناً شاید وہ اربوں خربوں روپیہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے نگیٹ کیا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی ریگارڈنگ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی ٹوٹ پھوٹ سے، ہم کسی کی ٹوٹ پھوٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے سر، ہم کسی کی ٹوٹ پھوٹ کے خواہاں بھی نہیں ہیں۔ ہم تو اس آدمی کے ساتھ بات کریں گے جو ہماری آئیڈیالوجی پر ہمارے ساتھ آئے گا، یعنی کہ وہ یہ بات کہے گا۔ اور جہاں تک آپ نے نیریٹو کی بات کی تو نیریٹو بڑا کلیئر ہے سر۔ نیریٹو صرف واضح طور پہ کلیئر ہے کہ آج اس ملک کی سب سے بڑی پرابلم اس ملک کی معیشت ہے اور اس ملک کی کا جمہوری ڈھانچہ ہے، جو ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنی ہیجمنی کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے، وہ میں کہتا ہوں یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ اولیگارکی ہے۔ ایک ٹرم ہے پولیٹیکل سائنس میں، جس طرح آٹوکریسی ہوتی ہے، ایرسٹوکریسی ہوتی ہے، اس طرح وہاں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے اولیگارکی۔ اس میں وہ پیرامڈز بنا لیتے ہیں لوگ، بہت امیر مل کے، اور اس کے بعد اوپر سے لے کے نیچے تک لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی بہتری کے لیے فائنینشیل فسکل پالیسیز بناتے ہیں، اور کوئی بھی پالیسی عوام دوست نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے ہمارا سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ اس ملک کی سب سے بڑی پرابلم اکانومی پہ ہے، جو کہ یقیناً پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ڈوٹیلڈ ہے، کیونکہ کسی بھی ملک میں سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوا کرتی ہے۔ تو اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو فائنینشیل فسکل ایڈوانٹیجز حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ ٹیکس کا نظام لے لیں، بجلی کی ترسیل لے لیں، بجلی کی قیمتیں لے لیں، غربت، بے روزگاری۔ آج 10 کروڑ بچہ اپنا شاہ صاحب اسکول سے باہر ہے، اور میں کہوں کہ میں سینٹر آف دا رائٹ اور لیفٹ کی بات کروں، یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی۔